اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث طبرانی الحاکم میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الجن ثلاث اصناف، جن تین قسم کے ہیں۔ ایک ایسے قسم کے جن ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے جن، اور دوسرے قسم کے جن جو ہیں وہ سانپ اور کتے کی شکل میں ہیں، اور تیسرے قسم کے جن جو ہیں وہ دو پیروں والے ہیں، یعنی کہ ہمارے جیسے ہمارے آس پاس میں جو رہتے بستے ہیں وہ۔ تین قسم کے جن، ہوا میں اڑنے والے، سانپ اور کتے کی شکل میں رینگنے والے، اور انسانوں کی شکل میں دو پیر والے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جن اور شیطان ایک ہی ہے یا جن اور شیطان الگ الگ ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا جن اور شیطان ایک ہی ہے یا جن اور شیطان الگ الگ ہے؟ الگ الگ، اچھا جی، یا پھر مطلب جن الگ مخلوق شیطان الگ مخلوق ہے، یا جن اور شیطان ایک ہی مخلوق ہے؟ ہاں ایک ہی مخلوق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی 50 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے، فرشتوں کو بھی یہ کہا گیا کہ سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جنات انسان سے پہلے تھے، اور ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہے۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام انسانوں کے ابا ہے، مطلب سارے انسانوں کے جو باپ ہے وہ ہے آدم علیہ السلام، اسی طریقے سے سارے جناتوں کا جو باپ ہے وہ ہے ابلیس۔ تو ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، اور اس کو فخر تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بہت پسند کرتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کیونکہ وہ جنات میں سے تھا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ جن کہاں کہاں رہتے ہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ جن کون سی جگہوں پہ رہتے ہیں، کہاں کہاں پہ جن پائے جاتے ہیں؟ بتائیے جن کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ جی باتھ روم میں، صحیح جواب۔ اور کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ ہاں اچھی بات بتایا آپ، میوزک جہاں پہ چلتی ہے وہاں پہ بھی جن پائے جاتے ہیں، صحیح بات ہے وہ۔ المہم جنات کہاں رہتے ہیں اور بستے ہیں؟ جنات ٹوائلٹس میں رہتے ہیں، اور اس طریقے سے جنات کھنڈروں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، گھوڑوں پہ اور کنڈیوں میں رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک خاص چیز بتا دوں، جہاں پہ سگریٹ، شراب، حشیش، گانجا اور جوا کھیلا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، وہاں پر بھی جنات بہت زیادہ رہتے ہیں، خاص طور پہ ایسی جگہوں پر جہاں پہ شراب بکتی ہے، سیندی خانوں میں، اور اس طریقے سے جہاں پہ شراب بہت زیادہ بک رہی، اور جہاں پہ سگریٹ نوشی ہو رہی ہے، بیٹھ کے جو ہے نا سب لوگ سگریٹ پی رہے، جوا کھیل رہے، تو یہاں پر بھی جنات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، وہاں پہ بہت پھرتے رہتے جنات وہ جگہوں پہ۔ تو بہرحال اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ اس کی ایک دلیل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ٹوائلٹ میں داخل ہو تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو خبث والخبائث، تو معلوم ہوا کہ جنات جو ہے نا ٹوائلٹوں میں رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مارکیٹ میں جاؤ، بازار میں جاؤ، تو سب سے پہلے جاؤ، اور جب تم نکلو تو پہلے نکل جاؤ وہاں سے، یعنی کہ تم آخری مت ہو نکلنے میں، کیونکہ شیطان اپنا جھنڈا وہیں پہ گاڑے بیٹھا ہے، یعنی کہ بازاروں میں شیاطین اور جنات بہت زیادہ رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے کہ بازاروں میں مت جاؤ زیادہ، اگر تمہارا جو کام ہے وہ کام کرو، نکل جاؤ، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مگر وہاں پہ جانا، ٹائم پاس کرنا، گپے خوری کرنا، شاپنگ مالوں میں جو ہے نا صبح سے شام تک جو ہے نا بچوں کو لے کے گھومنا پھرنا، یہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں پہ جنات اور شیاطین بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، باضابطہ اس کے اوپر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے کہ کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ جنات بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ جنات بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ ہاں نہیں کون بولے؟ مسجد، چورستہ۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، صحیح سنن میں حدیث ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں والا جو ایریا رہتا، مطلب سمجھیے آپ کھڑکی کھولے، دھوپ پڑی ہوئی ہے اندر، تو تھوڑی سی دھوپ ہے تھوڑی سی چھاؤں ہے، تو ویسی جگہ پہ جنات بیٹھنا پسند کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں والے جگہ پہ مت بیٹھو،
تو آپ لوگ یہ ذہن نشین کر لیجیے چیز کو کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہ بیٹھے، یا تو پورا چھاؤں میں بیٹھے یا پورا دھوپ میں، آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور جنات کہاں کہاں رہتے ہیں اس کے اوپر میں نے ابھی آپ کو حدیث بتائی ہے زید بن ارقم کی۔ اور ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلوں میں اور سوراخوں میں ٹوائلٹ مت کرو، بلوں میں اور سوراخوں میں ٹوائلٹ مت کرو، کیونکہ وہاں پہ جنات رہتے اور بستے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو نوجوان بچے فرض کریے فٹ بال وغیرہ کھیل رہے، کرکٹ کھیل رہے، کھیلتے کھیلتے جو ہے نہیں ضرورت کو جانا ہے، تو بچے کیا ہے ایسے کھیل کود میں مسخرے پنے میں جو ہے نا بلوں میں کر دیتے ٹوائلٹ، تو اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ بلوں میں جنات رہتے اور بستے ہیں۔ اور عمر آباد مدرسہ جو ہے، یہاں پہ کوئی عمر آباد سے ہے؟ کوئی عمر آباد مدرسے ہے؟ ٹھیک ہے، عمر آباد مدرسے میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں پہ شام میں 5-6 بجے عصر کے بعد جو ہے نا کھیلنے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، تو وہاں کے جو طلباء تھے وہ کھیلنے کے لیے گئے تھے، تو کھیلتے کھیلتے طلباء میں سے ایک لڑکا گیا اور وہ لڑکے نے بل میں ٹوائلٹ کر دیا، پیشاب کر دیا، اور جیسا وہ واپس آیا وہاں کے جو اساتذہ ہیں اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گواہ ہیں، آپ کوئی بھی عمری عالم کو یہ واقعہ پوچھ سکتے ہیں، کنفرمڈ واقعہ ہے یہ، کہ وہاں پہ وہ جب بچہ واپس آیا اپنے روم میں، بڑی زور زور سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، جا کے اندر دیکھے تو بچے کو کھوٹی سے لٹکا دیا، جن کھوٹی جو رہتی کھوٹی سے جن لٹکا دیا۔ پھر جب اس کا علاج ہو رہا تھا تو جن بولا کہ میں وہاں پہ بل میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا تھا، اور یہ جب پیشاب کرا سیدھا ادھر گیا۔ تو اس چیز سے پرہیز کر، آپ کوئی بھی عمری عالم ہے نا، آپ ان سے یہ واقعہ کنفرم کر لیجئے وہاں پہ کیا ہوا تھا، وہ شاید اور ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ واقعہ پیش آیا تھا، تو ہم کو پرہیز کرنا ہے ٹوائلٹ، یہ بلوں میں اور سوراخوں میں ٹوائلٹ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جنات کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں، جس طریقے سے ہم کھاتے ہیں اور ہم پیتے ہیں، کیا جنات بھی کھاتے ہیں اور پیتے ہیں؟ ہاں، ہڈی گوبر، صحیح بولے آپ جی۔ آپ بھی کچھ بول رہے تھے؟ اچھا، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنات جو ہے نا وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باضابطہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کو روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے جا رہے تھے، انہوں جو ہے نا وضو کے لیے جا رہے تھے۔ تو اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پیچھے پلٹے اور پوچھے ما ھذا، کون ہے میرے پیچھے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے انا ابو ہریرہ، میں ابو ہریرہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اے ابو ہریرہ جاؤ، جا کے جو ہے نا کچھ پتھرے اور جو ہے نا کچھ ڈھیلے وغیرہ لے کے آؤ، میرے کو ضرورت کو جانا ہے، مگر خاص خیال رکھو کہ آپ ہڈی اور گوبر مت لانا، ہڈی اور گوبر مت لانا۔ تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے جو ہے نا ڈھیلے وغیرہ لے کے آئے، آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ ایسا بولے کہ ہڈی اور گوبر مت لانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہڈی اور گوبر تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، ہڈی جو ہے تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے، مسلمان جنات کی غذا ہے، مسلمان جنات کی غذا ہڈی ہے، جس کو ہم بسم اللہ بول کر پھینک دیتے ہیں، تو جب مسلمان جنات وہ ہڈی کو اٹھاتے ہیں تو وہ گوشت سے بھر جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہڈی مسلمان جنات کی غذا ہے، گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنات کے پاس جانور بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت سارے پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کے نہیں پوچھتے تھے کہ کون ہے میرے پیچھے، ما ھذا، کون ہے میرے پیچھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ ہاں ابو ہریرہ ادھر آؤ، ذرا مٹی ڈھیلے وغیرہ لے کے آؤ، ایسا نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھے، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ اور اس حدیث میں ایک بات اور یہ ہم کو پتہ چلی کہ ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہیں کرنا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہڈی اور گوبر سے ہم کا استنجا کرتے بھائی، ہم کبھی کرے ہی نہیں ہڈی سے اور گوبر سے۔ آپ کبھی غور کریے، ہائی وے وغیرہ پہ جائیے آپ، یا پھر کہیں ڈھابے وغیرہ پہ رکیے آپ، اگر آپ کو ضرورت سے فارغ ہونا ہے اور فٹافٹ آپ ڈھیلا ڈھونڈ رہے ہیں تو مٹی میں اور سیمنٹ میں وہ گردآلود ہو کے وہ ہڈی یا گوبر جو ہے نا، آپ کو ہڈی گوبر نظر نہیں آتا، بلکہ وہ آپ کو جو ہے پتھر یا اینٹ نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو کنفرم کر لینا ہے کہ کیا چیز ہم استعمال کر رہے ہیں ضرورت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نہیں تھے اپنے گھر پہ، تو سارے صحابہ جو ہے نا پریشان ہو گئے
خاص طور پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے، یہاں پہ وہاں پہ، یعنی کہ بازار میں جا کے ڈھونڈے اور جو ہے نا راستوں میں ڈھونڈے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھ ہی نہیں رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی نہیں تھے، تو صحابہ کو ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لے کے جا کے جو ہے نا کڈنیپ کر دیے یا پھر کوئی آپ کا قتل کر دیے۔ تو صحابہ پوری رات نہیں سوئے، پوری رات ڈھونڈتے رہے، فجر کے بعد دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہاڑ کے پاس سے پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو صحابہ جو ہے نا دوڑتے دوڑتے گئے، جا کے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کہاں تھے آپ؟ ہم تو اتنا ڈھونڈے آپ کو، اتنا ڈھونڈ کے ہم لوگ پریشان ہو گئے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک جگہ لے گئے اور بتائے وہاں پہ کوئلہ وغیرہ پڑا ہوا تھا، آگ، ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ آگ جلی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات بھر میں یہاں پہ تھا، کچھ جنات آئے تھے اور جنات آ کے میرے کو لے کے گئے اور میں ان کو قرآن کی تعلیم دے رہا تھا، مطلب مسلمان جن تھے، قرآن کی میں ان کو تعلیم دے رہا تھا پوری رات۔ تو جنات پوچھے کہ ہم کیا کھائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہڈی مسلمان بسم اللہ کہہ کے پھینک دیتے ہیں، جب تم وہ ہڈی اٹھاؤ گے تو وہ گوشت سے بھر جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے، اور گوبر تمہارے جانوروں کی غذا ہے۔ تو مطلب جنات مسئلے مسائل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے اور جناتوں کے دونوں کے بھی رسول ہیں۔ شریعت اسلام کی جو شریعت ہے یہ جنات کے لیے اور انسان کے لیے دونوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات علم بھی حاصل کرتے ہیں، وہ قرآن بھی سیکھ رہے تھے، اور ان کی غذا کے بارے میں بھی ہم کو معلوم ہوا۔